السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ میں موجود تمام علماء کرام قرۂ اعظام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کی تختی گزشتہ روز ہم نے پڑھا تھا، اور حروف مدہ کی ہی کے متعلق آج بھی سبق ہونا چاہیے، لیکن آج ہم نے بڑی حرکات، کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے فرق کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں ہم دیکھیں گے، اور ان تینوں کو موٹے حروف کے ساتھ پڑھنے کا سبق ہم نے یہاں رکھا ہے۔ دونوں کی مشق اور تختی کے درمیان یہ ایک اضافی چیز ہم لے آئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی حرکات، کھڑی حرکات اور حروف مدہ میں فرق۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہم ہدایات کے ذیل میں ہم نے کچھ گزارشات یہاں درج کی ہیں، حضرات ان کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ بڑی حرکات کو بغیر لمبا کیے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، زبر زیر پیش کو، اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکتوں جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ بڑی حرکات اور کھڑی حرکات کے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے بڑی حرکات والا حرف ہے اسی طرح کھڑی حرکات والا حرف ہے۔ دونوں کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آوازوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جبکہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے حروف کی شکلوں میں بہت فرق ہے اور آواز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات بچوں کو سمجھا دی جائے کہ بڑی حرکات اور کھڑی حرکات کے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے حروف کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ بڑی حرکات زبر زیر پیش، کھڑی حرکات کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ جو 3 ہیں، ان حروف کی شکلوں اور آوازوں کے فرق کو درجہ ذیل سطور میں ظاہر کیا گیا ہے، اور یہاں موٹے حروف کو ہم نے درج کیا ہے، اس کے ذریعے یہ سبق سمجھایا گیا ہے۔ اور یہاں موٹے حروف کے بارے میں ہم نے ایک بات درج کر دی ہے کہ موٹے حروف کا زبر کی حالت میں زیادہ موٹا یعنی زیادہ پر ادا کیا جاتا ہے، جبکہ پیش میں اس سے کم، زبر کی حالت میں زیادہ پر، پیش میں قدرے کم، اور زیر میں اس سے بھی کم موٹا کیا جاتا ہے۔ موٹے حروف کے بعد الف یا کھڑا زبر ہو تو اسے خوب موٹا کیا جاتا ہے اور زیادہ موٹا کیا جاتا ہے، اور را کے بارے میں ہم نے رکھا ہے کہ زیر کی حالت میں بالکل باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ سبق رواں سنا جائے گا۔ یعنی کہ بڑی حرکات کی تختی بچوں نے ناظرے کی پہلی تختی پڑھی تھی، اور کھڑی حرکات حروف مدہ ابھی بچوں نے پڑھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سبق کے متصل قبل بچوں نے حروف مدہ کی تختی پڑھی ہے، اور اس سے قبل جو وہ کھڑی حرکات کی مشق اور کھڑی حرکات کی تختی، یہ 2 چیزیں تازی پڑھی ہوئی ہیں۔ اور بڑی حرکات انہوں نے مفردات مرکبات کے امتحان کے بعد بڑی حرکات سے قرآن پاک کا آغاز ہوا تھا، اہم ترین تختی تھی، اس میں باقی تختیوں کی بنسبت وقت بھی زیادہ لگتا ہے، محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور طلباء پر جو ہے وہ استاد کی گرفت بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو سبق ہے یہ بچوں سے رواں سنا جائے گا، جوڑ کے ساتھ نہیں سنا جائے گا، اور بچہ اگر رواں نہیں پڑھ رہا ہے، جوڑ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یہاں ہم نے درج کیا ہے کہ یہ جو مذکورہ تینوں تختی ہیں ان کے پڑھانے میں جو ہے نا وہ کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ جو فرق ہے، یہ جو کمی ہے، اس کو دور کیا جائے، اور اس حوالے سے استاد فکر مند ہو جائیں اگر بچہ یہاں ان تینوں کو رواں نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں ہم نے ان تینوں اسباق، تینوں تختیوں کے فرق کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور رواں پر بچہ سنائے گا، پہلا پڑھے گا غا غا غا۔ اب پہلے دونوں کی شکلیں تو بالکل ایک جیسی ہیں، لیکن آوازوں میں بہت فرق ہے۔ دوسرے دونوں کی اب کھڑی حرکات حروف مدہ غا اور غا دونوں ایک جیسے ہیں، ایک کھڑا زبر کے ساتھ ہے اور ایک الف مدہ کے ساتھ ہے، لیکن دونوں کی آواز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ غو غو غو۔ اب پیش، الٹا پیش میں شکلوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آوازوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب الٹا پیش اور واو مدہ میں
شکلوں میں تو بہت زیادہ فرق ہے لیکن آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ یہ بات بچوں کو اچھی طرح سمجھا دی جائے۔ اسی طرح زیادہ پر تھا زبر میں، پیش میں قدرے کم ہوا ہے، اور زیر میں اس سے بھی کم، غی غی غی۔ ایک تو یہ جو فرق ہے یہ بھی بچوں کے ذہن نشین ہو جائے، اور دوسرا یہ جو حروف کے درمیان فرق ہے ان کے پڑھنے میں، ان کو پر اور جو ہے نا وہ زیادہ لمبا اور باریک، کم جو ہے نا وہ لمبا کرنے اور لمبا نہ کرنے میں یہ جو فرق ہے یہ بچوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ صرف زیر ہے غی، بالکل لمبا نہیں کیا ہے، جھٹکا نہیں دی ہے، کھینچ کر نہیں پڑھا ہے، اور غی ایک الف جتنا لمبا کیا ہے، اور غی یا مدہ والا جو ہے اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا کیا ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ جو 8 لائنیں ہیں، ان 8 لائنوں میں بچوں کو یہ بات سمجھا دی جائے تو آگے چل کر قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے بچہ انشاءاللہ غلطی نہیں کرے گا۔ غین کے بعد خا ہے، خا خا خا، خو خو خو، خی خی خی۔ آگے صاد، صا صا صا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات۔ اسی طرح سو صرف پیش ہے، آگے الف واو ساکن نہیں ہے، اور اگلا الٹا پیش ہے، سو لمبا کریں گے، اور آگے صاد کے بعد واو ساکن ہے، سو لمبا کریں گے۔ اسی طرح سقی صرف زیر ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے آگے، تو اس لیے صرف جو ہے نا وہ اس کو بغیر لمبا کیے سقی، اور سقی ایک الف جتنا لمبا کریں گے، چونکہ اس کے بعد اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، سقی یا زیر کے بعد یا ساکن آ رہی ہے، اس لیے اس کو ایک الف جتنا 2 حرکتوں جتنا لمبا کریں گے۔ اسی طرح اگلا حرف ہے وا وا وا، غو غو غو، غی غی غی۔ اسی طرح طا زبر ہے، لمبا نہیں کیا، اور کھڑا زبر ہے کہ جتنا لمبا، طا، اور زبر کے بعد الف ہے، طا۔ اسی طرح قو قو قو، طی طی طی، وا وا وا، وو وو وو، غی غی غی۔ کوئی فرق نہیں ہے کھڑی حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں، جبکہ حروف مدہ اور بڑی حرکات اور کھڑی حرکات کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آوازوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح بچوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ سارا بچے خود سنیں گے، استاد بچوں کو پڑھانے کی زحمت نہ فرمائیں۔ وا وا وا، وو وو وو، غی غی غی، قا قا قا، قی قی قی، قو قو قو، قی قی قی۔ یہ 7 حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور 8واں ان کے ساتھ ہم نے را کو بھی شامل کیا ہے، چونکہ زبر پیش کی حالت میں یہ بھی پر اکثر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی بچوں کے سامنے آ جائے۔ را را را، الف مدہ، رو رو رو، ری ری ری۔ تو اس طرح کر کے اساتذہ اکرام سے درخواست کروں گا کہ وہ حروف مدہ کی تختی کے بعد یہ چیز بچوں سے ضرور سنیں، اور ان کا جو فرق ہے وہ فرق بھی بچوں کے سامنے پڑھاتے ہوئے اساتذہ اکرام اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ تو تھوڑی سی یہاں محنت ہو جائے گی۔ گزشتہ جو 3 اسباق گزرے ہیں تو ان 3 اسباق کا امتحان بھی ہو رہا ہے، تینوں اسباق کا جائزہ بھی ہو گیا ہے۔ آگے یہی تینوں تختیاں اور ان کے ساتھ مدہ، جزم اور جو ہے نا وہ تنوین کی چلے گی۔ تو گویا کہ یہ 5 تختیاں بچے یار نئی تختی کے ساتھ پچھلی تختیاں یاد کرتے رہیں تو تشدید کی مشق تک پہنچتے ہوئے، تشدید تک پہنچتے ہوئے بچے ناظرہ کا کام مکمل کر لیں گے۔ یہاں اساتذہ اکرام کو بچوں کی جو وہ اچھی طرح ذہن نگرانی کرنی ہوگی، ان سے کام لینا ہوگا۔ بچے محنت کا اگر یہاں شروع میں جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں تو آگے چل کر وہ استاد کو بھی پریشان نہیں کرتے ہیں، خود بھی پریشان نہیں ہوتے، اور جو بچے شروع ہی سے کھیل کود کے عادی ہو جائیں تو بعد میں پھر ان کے لیے پابندی اور ان کو سمجھانا یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محنت اور کوشش کے ساتھ خدمت قرآن پاک کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل ہم سب کا حشر رب العالمین حاملین قرآن کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔